الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روز شہادت شہزادی کونین ہے۔ مصائب کی صرف چند روایات کو پیش کروں گا، شاید پوری شہادت نہ پڑھ پاؤں۔ آج آپ مسلسل 5 دن سے گزشتہ برس کی طرح سے دور دور سے اس مجلس کے لیے، خمسہ مجالس کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آج ہم مل کے امام زمانہ کو ان کی دادی فاطمۃ الزہرا کا پرسہ پیش کریں گے۔ کہیں گے مولا پورے سال ہم جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے تو جناب سیدہ کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ بی بی کبھی امام حسن کی شہادت آتی ہے، ہم آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ کبھی امام حسین کی شہادت آتی ہے، خود رسول خدا کا پرسہ بھی جناب سیدہ کو دیا جاتا ہے، جناب مشکل کشا کا پرسہ بھی جناب سیدہ کو دیا جاتا ہے۔ صرف ائمہ کا نہیں بلکہ جناب زینب کبریٰ کا پرسہ بھی جناب سیدہ کو دیا جاتا ہے۔ دیگر شہداء کا پرسہ بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہی کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن آج جناب سیدہ کا پرسہ پیش کرنا ہے تو پہلے تو خود رسول خدا کو ان کے نور چشم کا پرسہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک ہی تو بیٹی تھی آپ کی، لیکن نہ جانے کیا بیت گئی آپ کی بیٹی پہ کہ بار بار فرماتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اتنے مصائب پڑے ہیں مجھ پہ کہ اگر دنوں پہ اتنے مصائب پڑھتے تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے، اور اگر پہاڑوں پہ اتنے مصائب پڑھتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں آرام آرام سے پڑھوں گا کیونکہ صرف مصائب ہیں، کوئی بھی تھک کے نہ روئے۔ آج اس بی بی کو آپ رونے کے لیے آئے ہیں جس بی بی نے اتنی شدت سے گریہ کیا ہے کہ اس بی بی کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ سال نہیں لگا پیغمبر کے بعد بی بی کے بالوں کو سفید ہونے میں، مہینے نہیں لگے، چند دنوں میں چند ہفتوں میں سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، بی بی کی کمر جھک گئی تھی، ہاتھ میں عصا رہا کرتا تھا، نہ جانے کیسے کیسے مصائب آئے ہیں بی بی پہ۔ تمہیداً چند جملے سن لیجئے، میں کوشش کروں گا کہ سخت ترین جملے نہ پڑھوں، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے، ساتھ رہیے گا۔ ہر روز مجھے، کیونکہ آج روشنی نہیں ہے، مجھے نہیں اندازہ کتنے لوگ کھڑے ہیں، ہر روز آپ لوگ کھڑے رہے، سردیوں میں آتے رہے، جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرمائیں، امام زمانہ آپ کا پرسہ قبول فرمائیں۔ بی بی نے بے انتہا سرور کائنات کے بعد مصائب دیکھے۔ ارے کائنات کے رسول کا جنازہ پڑا ہے اور لوگ سقیفہ میں بیٹھے ہیں۔ بی بی کو بڑا صدمہ تھا، لوگ میرے بابا کا جنازہ چھوڑ کے سقیفہ چلے گئے۔ اگر لوگ سقیفہ نہ جاتے رسول خدا کا جنازہ چھوڑ کے تو پھر امام حسین کا لاشا 3 دن تک کربلا میں دھوپ میں نہ پڑا رہتا۔ پیغمبر کا لاشا چھوڑنے کی وجہ سے کربلا کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ بی بی کو بڑی باتوں کا صدمہ تھا، سب سے بڑا صدمہ تھا پہلی بات کہ میرے بابا کا لوگ جنازہ چھوڑ کے چلے گئے، جناب امیر تنہائی میں غسل و کفن کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ دوسرا صدمہ جناب امیر کے ساتھ جو لوگوں کا سلوک تھا اس کا تھا۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ سے
کسی بی بی نے آ کے کہا بی بی، مدینے میں گلیوں میں دیکھا گیا کہ جب امیر المؤمنین گھر سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ اب علی کو سلام نہیں کرتے۔ جناب سیدہ سارا دن روتی رہیں، ارے کائنات کے امیر کو لوگ سلام نہیں کرتے۔ بڑا صدمہ تھا بی بی کو اس بات کا۔ جیسے ہی عصر کے بعد جناب امیر گھر آئے، دیکھا جناب سیدہ دروازے کے سامنے کھڑی رو رہی ہیں۔ مولا نے ایک مرتبہ دیکھا، کہا سیدہ کیا بات ہے، یہ ابنت رسول اللہ بنت رسالت اتنا گریا؟ کہا کہ اے ابا الحسن، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اب آپ کو مدینے میں لوگ سلام نہیں کرتے۔ خدا کسی غیرت مند کو ایسا وقت نہ دکھائے۔ مولا کے آنسو بہنے لگے۔ کہا کہ اے ابا الحسن، مجھ سے آج مت چھپائیے گا، مجھے بتائیے، میں جاننا چاہتی ہوں کیا یہ صحیح ہے کہ لوگ واقعاً آپ کو اب سلام نہیں کرتے؟ مولا نے فرمایا سیدہ اتنا ہی نہیں کہ لوگ سلام نہیں کرتے، یہ نوبت آ گئی ہے اب جب میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ بی بی کو بڑا صدمہ تھا ان باتوں کا، بہت روئیں جناب سیدہ، کہہ رہے کائنات کے امیر کو لوگ سلام بھی نہیں کرتے، جواب بھی نہیں دیتے۔ بھئی چلوں گا، آپ حضرات بھی کچھ دیر چلتے رہیے گا۔ بڑی مظلومیت ہے جناب سیدہ کی، بہت مظلومہ بی بی ہیں۔ ایک جملہ کہوں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا، بہت مستند جملہ ہے، میں نے بڑے بڑے علماء مراجعوں سے خود تصدیق کی ہے، یہ جملہ مستند ہے مصائب کا، یا روایت ضعیف تو نہیں ہے۔ تمام علماء مراجعوں نے تائید کی ہے، جملہ مستند ہے، ضعیف نہیں ہے، صحیح ہے بالکل۔ کوئی بھی 18 سال کے سن میں مرنا نہیں چاہتا۔ 18 سال کا ہر آدمی جینا چاہتا ہے، ہر مرد و خاتون جینا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم بی بی کا جملہ ہے، الہی عجل وفاتی، پروردگارہ مجھے جلدی موت دے دے، میں جینا نہیں چاہتی۔ مدینے والوں نے مجھے اتنا ستایا ہے۔ پھر اپنے بابا سے کہا بابا، یہ آپ کے ماننے والے مجھے اتنی اذیتیں دیتے ہیں، میں اب جینا نہیں چاہتی۔ جانتے ہیں کیا کیا اذیتیں تھیں؟ میں نے اس دن روایت کو پیش کیا تھا، کل یا پرسوں، کہ جناب سیدہ جب جناب امیر گھر آئے تو ایک مرتبہ مولا کا سر جھکا ہوا ہے، کہا سیدہ آج مدینے والوں نے آپ کا شکوہ کیا ہے مجھ سے۔ کہا اے ابا الحسن میرا شکوہ کیا ہے؟ کہا ہاں، شکایت یہ کی ہے یا علی سیدہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ سیدہ دن رات روتی رہتی ہیں۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، میں مدینے میں نہیں رہوں گی، میں مدینے سے باہر چلی جایا کروں گی۔ مولا نے دیکھا جناب امام حسن حسین سے کہا ساتھ جانا، ماں رونے جا رہی ہے۔ تو بی بی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی۔ پھر بھی کسی ایک ملعون نے آ کے لوگوں سے کہا میں نے دیکھا اس درخت کے نیچے سیدہ بیٹھ کے روتی ہیں۔ کچھ لوگ گئے، جا کے درخت کو کاٹ دیا۔ اگلے دن جب جناب سیدہ گئیں، بی بی دھوپ میں بیٹھ کے روتی رہیں۔ واپس آئیں، آج جناب سیدہ نے جناب امیر سے شکوہ کیا، کہا اے ابا الحسن میں جس درخت کے سائے میں بیٹھ کے روتی تھی، مسلمانوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا، میں آج دھوپ میں بیٹھ کے رو کے آئی ہوں۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا سیدہ میں آپ کے لیے ایک چبوترا بنا دوں گا، بیت الحزن بنا دوں گا۔ جناب امیر گئے، اپنے ہاتھوں سے گارے سے ایک چبوترا بنایا، کہ اس کے سائے میں بیٹھ کے رو لیا کیجئے۔ جب بی بی سائے میں بیٹھی تھی، ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہا بابا آج آپ کے بعد مجھے سایہ بھی نصیب نہیں ہے۔ اگر جناب سیدہ کا سایہ چھینا نہ گیا ہوتا، کبھی شہدائے کربلا کے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی تو میں نے مصائب پڑھنا ہے، ابھی تھک نہ جائیے گا کوئی گریا۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، میں جانتا ہوں۔ ایک آدھ گھنٹے رو لیں تو سینے میں درد ہونے لگتا ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئے میرے ساتھ چلیے گا ذرا۔ مدینہ شہر ہے، شہر میں ایک گلی ہے، گلی کا ایک دروازہ ہے جس پہ آگ لگی ہے، اور اس جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے رسول کی بیٹی کھڑی ہے۔ بس بھئی مجھے تفصیل سے نہیں پڑھنا، میں آگے بڑھ رہا ہوں تیزی سے۔ عزیزان گرامی، جناب خاتون جنت بہت تیزی سے صحت ڈھل رہی ہے بی بی کی۔ ایک دن جناب خاتون جنت نے حضرت اسما کو بلایا، جناب ام ایمن کو بلایا، کہا اسما مجھے ایک بات پہ بہت زیادہ رونا آتا ہے۔ کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا اسما مجھے اس بات کا بار بار خیال آتا ہے جب میرا جنازہ اٹھے گا لوگ میرا قد دیکھ لیں گے۔ کہا بی بی اگر آپ اجازت دیں، جناب جعفر طیار کی بیوہ تھیں جناب اسما، کہا بی بی جب ہم حبشہ گئے تھے نا تو میں نے دیکھا تھا حبشہ کے لوگ تابوت میں جنازے اٹھاتے تھے۔ جناب سیدہ نے کہا اسما اگر ہو سکے تو میرے لیے بھی ایک تابوت بنا دو تاکہ میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے بی بی کی خدمت میں کہوں گا بی بی آپ کا تو جنازہ بھی تابوت میں اٹھے، آپ کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، آپ کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، چلتے رہیے گا میں بھی پڑھوں گا۔ بس بھئی جناب اسما تابوت بنا کے لائیں، بی بی نے وصیت کی۔ اب سنیے گا بی بی کی وصیت کے جملے، چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ بی بی سہارا لے کے بیٹھا کرتی تھی، سہارا لے کے لیٹا کرتی تھی۔ بی بی بہت زخمی تھی، پہلو ایسا شکستہ تھا کہ بی بی بہت زیادہ ہر سانس پہ درد محسوس کرتی تھی۔ ایک یہاں پہ جملہ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، دوبارہ وہ جملہ کہہ دوں پھر میں وہ وصیت بی بی کی پیش کروں گا۔ ایک ایران کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، پتہ نہیں ابھی بھی مجالس پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے۔ ایک مرتبہ خود ہی ذکر کرنے لگے کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھ کے اترا، دیکھا مصائب ختم ہو گئے لیکن ایک آدمی پھر بھی مسلسل رو رہا ہے۔ ماتم ختم ہو گیا، دیکھا پھر بھی وہ آدمی رو رہا ہے۔ کہا جب تبرک کے لیے اہتمام ہونے لگا میں خود گیا، دیکھا یہ آدمی ابھی تک کیوں رو رہا ہے، جا کے پوچھا کیا بات ہے، میرے مصائب کا کون سا جملہ ہے جس نے آپ کو اتنا رلایا؟ ایک مرتبہ وہ آدمی کہنے لگا، وہ عالم دین کہتے ہیں اس آدمی نے رو کے کہا آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، ابھی آپ نے کہا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ آغا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جب ہڈی ٹوٹ جائے نا، جب بھی ہڈی ہلائیں تو درد ہوتا ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو ہر سانس پہ درد محسوس ہوتا ہے۔ وہ بی بی جو پیغمبر کے بعد 75 دن تک ہر سانس پہ درد محسوس کرتی رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، نہیں روکیں نہیں، بس بھی میں پڑھوں گا کچھ دیر اگر برداشت کر پائیں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے جناب امیر کو بلایا، کہا کہ اے ابو الحسن میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، سن لیجیے بی بی کی وصیتیں کیا ہیں۔ پہلا جملہ کہا کہ یا ابو الحسن سلم علی ولد الی یوم القیامہ، اے ابو الحسن قیامت تک آنے والی میری ساری نسل کو میرا سلام کہہ دیجئے گا، تمام سادات سے کہیے گا ماں نے مرتے ہوئے یاد رکھا تھا تاکہ آج بی بی کی نسل مجلسوں میں جب آئے تو یاد کر کے روئے۔ اجرکم اللہ۔ پھر ایک مرتبہ کہا یا ابو الحسن غسلنی باللیل، اے ابو الحسن مجھے آپ خود غسل دیجئے گا، مجھے خود کفن دیجئے گا، حنوط مجھے خود دیجئے گا، اور رات میں میرا جنازہ پڑھائیے گا خود ہی۔ غسلنی باللیل، رات میں غسل دیجئے گا، رات میں کفن دیجئے گا، جنازہ بھی رات میں پڑھائیے گا۔ پھر کہا دفننی باللیل، اے ابو الحسن مجھے رات میں دفنا دیجئے گا۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے بحث کی ہے، بی بی نے کیوں کہا مجھے رات میں غسل و کفن دیجئے گا، معصوم کو صرف معصوم غسل و کفن دے سکتا ہے۔ جملہ سنیے گا، میرا سب سے وعدہ اگر آپ کو جملے کا ادراک ہوا تو کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ آئے۔
ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا مجھے رات میں غسل دیجئے گا. کہ ہاں بی بی نہیں چاہتی تھی مدینے والوں کو پتہ چلے، لیکن ایک اور وجہ بھی تھی. بی بی نہیں چاہتی تھی کہ جناب امیر بی بی کے زخموں کو دیکھیں. جب رات کی تاریکی تھی، تاریخ میں 3 ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل چھوڑ کے بلند آواز سے رونے لگے. اور نہیں پڑھوں گا، سن لیجئے، بس 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. پہلے میں بہت طولانی پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب نہیں پڑھوں گا. 3 غسل دینے والے جتنا روئے ہیں غسل چھوڑ کے، کوئی اتنا نہیں رو سکتا. میں پہلے پیش کر دوں، الٹی ترتیب سے چلوں گا. سننا چاہیں گے؟ امام محمد باقر جب رات میں اپنے بابا امام سجاد کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے 5ویں امام نے مولا سجاد کو کروٹ دی. جیسے ہی پشت پہ پانی ڈالنے لگے، امام باقر نے ظرف آب زمین پہ پھینکا، بلند آواز سے چیخ ماری، ہائے میرے بابا کی کمر، آج تک زخم باقی تھے، آج تک میرے بابا کی پشت پہ نشان باقی تھے. مجھے نہیں معلوم یہ توق کے نشان تھے یا دروں کے نشان تھے. چوتھے امام کی پشت پہ نشان باقی تھے. بس میرے بچے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، سنیں گے بھی میں پڑھنا چاہ رہا تھا. 5ویں امام غسل دیتے دیتے رونے لگے. یہ پہلی ہستی جن کے غسل کے دوران اتنا گریہ کیا غسل دینے والے نے. جانتے ہیں دوسری ہستی کون ہے جو غسل دیتے میں رو رہی ہیں؟ وہ ہیں جناب زینب کبریٰ. جب شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی بچی کو غسل دے رہی تھی، جناب زینب نے روتے روتے کہا، سجاد کیا سکینہ کا کرتا اتار دوں یا کرتے سمیت غسل دے دوں؟ مولا سجاد نے کہا، پھپھی اماں میری بہن کا کرتا نہ اتاریے گا، اتنا زخمی ہے بدن، اتنے تازی آنے لگے. اجرکم اللہ. نہیں پڑھتا اور آگے، بس بے آخری جملے سن لیجئے. آج میری بہنیں جب تابوت اٹھے گا تو کہیں غور سے دیکھیے گا، تابوت کے ساتھ کچھ بیبیاں ضرور ہوں گی. کوئی شام سے بی بی ضرور آئے گی. اپنی ماں کے تابوت میں ایک بیٹی ضرور آئے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی اب سن لے، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیا، اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں پڑھ نہیں پا رہا. میں اس طرح سے پڑھنے کا عادی نہیں جہاں پہ لوگ بے ہوش ہونے لگے. چہرے کے پر سے آپ دے رہے ہیں، روک کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. کسی نے امام حسن، میری طرف دیکھیے گا سارے، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں. کسی نے امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا، مولا، کچھ افراد کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ مولا آپ جب بھی ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، مدینے میں جب امام راستے میں چل رہے ہوتے تھے نا گلی میں، تو کچھ لوگوں کو دیکھتے رک جاتے، اپنا رخ پھیرتے، کہا انہیں جا لینے دو، میں پھر جاؤں گا. کہا مولا کیا بات ہے؟ جب بھی آپ انہیں دیکھتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جب بھی آپ انہیں دیکھتے ہیں آپ گلی میں دیوار کی طرف رخ کر کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ مولا ایک مرتبہ رونے لگے امام حسن مجتبیٰ. کہا جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. کہا مولا کیوں اتنا آپ تڑپتے ہیں؟ کہا مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے. کہا مولا کیوں آپ کی ماں آپ کو یاد آتی ہے؟ کہا یہ وہی ہے جو دروازے پہ آگ لائے تھے. نہیں نہیں نہیں، بس بھئی اب لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، تبرکات آ گئے ہیں. اے کاش اتنی ہی روشنی ہوتی اس رات میں جب خاتون جنت کا جنازہ اٹھا تھا. صرف 14 افراد جنازے میں تھے. تاریکی ہے. بس بھئی 2 جملے سن لیجئے، اگر برداشت کر پائیں تو میں آگے بڑھوں. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں رک جائیں ذرا، 2 جملے سن لیجئے گا. سننا چاہیں گے؟ میں نے کہا 3 ایسے غسل دینے والے جو غسل دیتے دیتے رونے لگے، میں نے 2 پیش کر دیے. سنیں گے تیسری ہستی کون ہے؟ شیر خدا ہے، فاتح خیبر ہیں. ایک مرتبہ غسل دے رہے ہیں، رات کا وقت ہے، تاریکی ہے. مولا نے غسل کا پانی ڈالتے ڈالتے ایک مرتبہ جملہ کا، سیدہ آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے، سیدہ اپنا ہاتھ پہلو سے ہٹائیے.
ہاتھ پہلو پہ تھا، الٹا ہاتھ پہلو پہ تھا، بس ہاتھ کا ہٹنا تھا، شیر خدا نے ظرف آب زمین پہ پھینکا، علی جیسا شیر پیشانی دیوار میں ماری، امیر المومنین بلند آواز سے رونے لگے، جناب فضہ نے روتا دیکھا، ایک مرتبہ کہا اے علی کیا کبھی شیر بھی رویا کرتے ہیں؟ یا علی میں نے کبھی آپ کو ایسے روتے نہیں دیکھا، کون سے ایسے مصائب آ گئے آپ چیخے مار مار کے رونے لگے؟ مولا نے کہا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا، ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اجرکم اللہ، شیر خدا نے دیوار کا سہارا لیا، کچھ دیر کھڑے روتے رہے، بس بھئی میں تمام کر رہا ہوں، آپ برداشت نہیں کر پا رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بھئی جو جہاں کھڑا وہیں کھڑے سنتا رہے گا۔ میرے بھائی سید ندیم رضا سرور ابھی نوحہ پیش کریں گے، سن لیجئے آخری جملے پیش کر رہا ہوں، 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا، میں آدھا گھنٹہ مسائب پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب آپ برداشت نہیں کر رہے۔ مولا نے غسل دے دیا، ایک آخری جملے میں جب دیکھیے گا، غسل دے دیا، کفن دیا، جب کفن دے دیا جاتا ہے نا تو آخری ودا کے لیے محرموں کو بلایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا جب ماں یا باپ چلے جائیں تو بچوں کو بلایا جاتا ہے۔ روایت کے الفاظ ہے، شیخ عباس قمی کہتے ہیں، بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی نے لکھا، جناب امیر نے کہا فضہ ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب جناب ام کلثوم کو لے کے آئیں، دونوں بیٹیاں بڑی بلند آواز سے رونے لگیں۔ جب دونوں بیٹیاں رو رہی تھی نا میرے مولا آگے بڑھے، باپ سے بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا، مولا نے بیٹیوں کو پیار کیا کہ میری بیٹیوں بس کرو۔ میں کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے، باپ کا سایہ، آپ سے بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہو رہا، مولا کوفہ شہر ہے، شمر تازیانے مار رہا ہے، باغیوں کے نعرے لگ رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آخری جملے، بس ایک مرتبہ مولا نے بیٹیوں کو بہت دلاسے دیے، پیار کیا، پھر ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ آئے، ماں سے لپٹ کے بہت روئے۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا فضہ میرا حسین کہاں ہے، ماں سے ودا کیوں نہیں کرتا؟ جناب فضہ نے کہا یا علی حسین کہتے ہیں کہ اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ مولا علی نے آواز دی حسین ماں سے ودا کرو، مولا حسین آئے، آ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، رو رو کے کہنے لگے اماں مجھے بلا لو۔ روایت میں کفن کے بعد کھل گئے، 2 ہاتھ باہر نکلے، میرا دل کہتا جناب سیدہ نے کہا ہوگا میرے لال مجھ سے ناراض نہ ہو، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں کربلا ساتھ آؤں گی، میرے لال جب تو زلجنہ سے گرے گا میں تیرے گلے پہ ہاتھ رکھوں گی۔